خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے جو بیٹے ہیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ جو ہے یعنی تمہارے رشتہ دار، تمہارے تعلق دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ مال جو تمہیں عزیز ہے، و اموال اقترفتموہا، ایک مال تو وہ ہوتا ہے کہ بندے کو مفت میں مل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بندے کو وہ ویسے ہی مل جاتا ہے تو بندے کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مال وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود کماتا ہے، کوئی چیز بندہ خود خریدتا ہے تو بندے کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے خود کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو، تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ سودا کہ تم کہتے ہو کہ یار اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے اندر تمہیں نقصان کا ڈر ہو، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ، اور تمہارا وہ گھر کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ جس کے اندر جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کے اندر رہنا تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے آرام کے لیے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب چیزیں جو خالق کائنات نے ہمیں گنوائی ہیں کہ تمہارا باپ ہو گیا، تمہارے بھائی ہو گئے، تمہارے رشتہ دار ہو گئے، تمہاری بیویاں ہو گئی، یا اسی طرح وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے، یا تمہارا وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو، یا تمہارا وہ گھر کہ جس کے اندر تم آرام سے رہتے ہو، سکون کے ساتھ رہتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وجہاد فی سبیلہ، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے یا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو، تو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم انتظار کرو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر حکم لے کر آئے، یعنی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اس چیز کے لیے تم انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جو فاسق قوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت نہیں فرماتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے تب تک وہ مومن نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے من والدہ، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے، من ولدہ اور اپنی اولاد سے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ان سب لوگوں سے جن سے تم محبت کرتے ہو، ان سب سے محبوب تر جب تک مجھے نہیں جان لیتے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو حضرت عمر بن خطاب تک بھی یہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنے والد سے، اپنے بچوں سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ تو حضور میں گھر سے آیا ہوں،
میں نے یہ سب چیزیں ٹیسٹ کر کے آیا ہوں، میں چیک کر کے آیا ہوں۔ ایک طرف میں نے اپنے والد کو رکھا، دوسری طرف میں نے آپ کی ذات پاک کو رکھا، تو اللہ کی قسم کہ آپ کی ذات مبارکہ مجھے اپنے والد سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور ایک طرف میں نے اپنے اولاد کو رکھا اور دوسری طرف میں نے آپ کی ذات مبارکہ کو رکھا، تو حضور میں نے آپ کو زیادہ محبوب جانا، اپنی اولاد کو اتنا محبوب نہیں جانا جتنا میں نے آپ کی ذات مبارکہ کو محبوب جانا۔ آج کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف اپنی اولاد کو رکھیں اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رکھیں؟ ہم اپنے اولاد کو تلقین تک نہیں کر سکتے، اپنے اولاد کو داڑھی تک نہیں کہہ سکتے۔ کتنے احکام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور اولاد سے زیادہ محبت نہ کرتے تو پھر ہم اپنے بچوں کو کم سے کم داڑھی کا حکم دیتے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر انہیں عمل کا حکم دیتے کہ بیٹا یہ سب چیزیں تمہاری بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تمہارے آقا راضی ہوتے ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ حضور میں نے ایک طرف اپنے اولاد کو رکھا اور دوسری طرف میں نے آپ کی ذات کو رکھا، تو آپ کی ذات مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنی اولاد سے آپ کی ذات زیادہ محبوب ہے۔ حضور میں نے اپنی بیوی کو رکھا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو رکھا، میں نے اپنے مال کو رکھا، جو بھی میرے عزیز چیزیں ہیں، جن چیزوں کا بھی میرے پاس مقام ہے، وہ سب چیزیں میں نے ایک طرف رکھی اور دوسری طرف آپ کی محبت رکھی۔ تو حضور یہ سب چیزیں مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، آپ کی ذات مبارکہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن حضور مجھے لگتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حضور میں ہوں، اس طرح نہیں فرمایا، فرمائے الا من نفسی، حضور مجھے لگتا ہے کہ میرا نفس، میری اپنی زندگی جو ہے وہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ تم اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ جملے سنے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ حضور لانت احب الی من نفسی، کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی حضور اب کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں بچی کہ مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، آپ کی ذات مبارکہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں ہے، مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد عزیز نہیں ہے، مجھے اپنے والدین، مجھے اپنے گھر والے، مجھے مال دولت عزیز نہیں ہے، لیکن حضور مجھے آپ کی ذات مبارکہ عزیز ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ ہی مجھے عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن اے عمر تمہارا اب ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا کہ جب تم مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک چیز بھی ایسی رہ جائے کہ جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو بنسبت مجھ سے محبت کرنے کے، تو تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔